بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر 3 امور پر مشتمل ہے: عقیدہ، حلال و حرام کے احکامات اور داستانیں، جن میں ہمارے لیے عبرت، اسباق اور نصیحت ہے۔ آج کا ہمارا سبق ایک داستان شروع ہو رہی ہے یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 69ویں آیت مبارکہ۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: وَاتْلُو، آپ تلاوت کیجیے، علیہم، ان پر، نبأ، خبر، ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ بامحاورہ ترجمہ: آپ انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ھذا اخبار من اللہ تعالی عن عبدہ ورسولہ وخلیلہ ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک اطلاع ہے، ایک خبر ہے اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ امام الحنفاء امر اللہ تعالی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلو علی امتہ لیقتدوا بہ فی الاخلاص والتوکل وعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یکسو لوگوں کے امام تھے، تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے سامنے ان کی داستان رکھیں تاکہ اخلاص، توکل، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت، اور شرک اور اہل شرک کے ساتھ لا تعلقی میں لوگ اس ہستی مقدسہ کی اقتدا کر سکیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو مقدم کیا سیدنا نوح علیہ السلام کی داستان پر۔ اور کیوں کیا، اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان، اس میں اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے معزز خواتین و حضرات، جو میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ اور جن حالات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، بالکل اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کم و بیش اسی قسم کے حالات پیش آئے، اور جس طرح کی مخالفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، بالکل اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی اسی انداز سے ہوئی۔
اور جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو، رواجوں کو، طور طریقوں کو بطور عبادت پکڑے ہوئے تھی، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا وہ بھی اسی راستے پر چل رہے تھے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر دنیا میں عذاب مسلط نہیں ہوا، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر دنیا میں عذاب مسلط ہوا تھا۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ویسے تو تمام انبیاء میں مشترکہ تھی، لیکن یہاں اس کی خاص اہمیت ہے کہ وہ دونوں ہستیاں عقیدے اور شریعت میں فطرت پر قائم رہنے والی شریعت لے کر آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسان کو اس لیے عطا فرمائی کہ یہ اس کو ضائع نہ کرے، اس کو فضول نہ سمجھے، بلکہ اس کو قائم رکھے اور اس پر قائم رہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں قرآن مجید میں کئی ایک سورہ مبارکہ میں مل جاتی ہے۔ ان میں سر فہرست سورۃ البقرہ، پھر سورۃ الانعام، پھر سورہ ہود، پھر سورہ ابراہیم، پھر سورۃ الحجر، پھر سورہ مریم، پھر سورۃ الانبیاء، اور پھر سورۃ الحج۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سورہ مبارکہ میں اس داستان کے الگ الگ پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری دلچسپی کا باعث ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم سورۃ البقرہ، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحج پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں: بیت اللہ کی تعمیر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سمیت اس سرزمین پر ٹھہرانا، اور لوگوں کو حج کے لیے آواز دینا۔ جبکہ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جبکہ سورہ ہود اور سورۃ الحجر میں فرشتوں کی مہمان نوازی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت اور فرشتوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کیا جنہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ سورۃ الانبیاء میں رب کائنات نے بتوں کو توڑنے کا تذکرہ کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس انداز سے ظالموں نے آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ کیا۔ امام فخر الرازی تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں 24ویں جلد کے 143ویں صفحے پر کہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا تذکرہ کیا کہ آپ کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے غمگین رہتے تھے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تاکہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تاکہ آقا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا غم آقا علیہ السلام کے غم سے کہیں زیادہ تھا، اس لیے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے
خاص طور پر اپنے والد اور پھر اپنی قوم کو جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے صرف دعا یا تنبیہ ہی کر سکتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہوا ہے، یہ دراصل قیامت تک کے آنے والے داعیان دین کے لیے ایک سبق ہے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دی جائے، قوم کو شرک سے کیسے بچایا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان رکھیں، اہل مکہ کے سامنے جو ظالم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ لوگ مختلف بتوں کی پوجا ہر دور میں ہر جگہ کرتے رہے زمین کے اکثر ٹکڑوں پر۔ اس لیے فرمایا اقصص یا رسولنا علی الکافرین خبر ابراہیم الذی یزعم قومک انہم ورثتہ۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان ظالم کافروں کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خبر رکھیں۔ آپ کی قوم سمجھتی ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو شرک اور اہل شرک سے لا تعلق تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ شرک کی نفی کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ داستان اور پھر ان کی دعوت اپنے والد کو، اپنی قوم کو، ویسے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان کے کئی پہلو ہیں، لیکن یہ پہلو کہ قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کرنا، یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری تھا۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ داستان کیوں رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام رازی اور امام ابو حیان اپنی اپنی تفاسیر میں اس سورہ مبارکہ کی یہی مناسبت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو امام ابو حیان نے ذکر کی ہے کہ عربوں کو داستان گوئی کا بڑا شوق تھا، تو رب کائنات نے یہ داستان ان کے سامنے رکھ کے ایک لحاظ سے ان کو اس بات کا جواب دیا کہ جو داستانیں تم ایک دوسرے کو سناتے ہو، ان کا اور اس داستان کا آپس میں موازنہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن سچا ہے، نبی علیہ السلام سچے ہیں، آقا علیہ السلام کا لایا ہوا دین سچا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔